لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى والديك وآلك وأصحابك يا نور الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر مخار ہوئے تارے قرآن اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد شب اسرا ذی اللہ مالک حق سرا شافع وز جلا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی ذات بابرکات پر بشمار اللہ تعالیٰ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد مالک کائنات خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا کو الہ العالمین ہمارا آج کا نماز جمعۃ المبارک ادا کرنا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین اس کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے آمین ثم آمین ذاتی ذاتکار محبوب کریم علیہ السلام کی شانوں کا ذکر چل رہا تھا صفات کا ذکر چل رہا تھا تو وہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام جن کی شانوں کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی لالائے آپ قرآن مجید قرآن رشید بھی ارشاد فرمایا تو وہ لالائے آپ انہی پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی اور اللہ وحدہ لا شریک نے احسان کا بھی ذکر فرمایا اور اسی وجہ سے ذکر فرمایا کہ میں نے جو محبوب کریم علیہ السلام کو تم میں بھیج کر احسان کیا ہے ان کے
کہ آنے کا مقصد وہ تمہیں یہ کتاب سکھائیں، اس کی آیات پڑھ کر تلاوت کرے، تمہیں اس کو سنائیں، اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ آپ کا سنا معمول تمہیں عطا فرمایا۔ تو اس قرآن مجید، فرقان حمید کو، اس لغیر کتاب کو ہمیں پڑھنا کیسے چاہیے؟ اس لغیر کتاب جو اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کو نازل فرمایا، اور اس کا موضوع ہدایت ہے، اور یہ کن کے لیے ہے؟ یہ انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے میں نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کو نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید کو سیکھنے کا ذکر ہے، جس مقام پر بھی ذکر آیا ہے کہ اس غیب کتاب سے عقل والے کی نصیحت حاصل ہے، اور اللہ نے اس کو نصیحت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ تو نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جس کی سمجھ میں یہ قرآن مجید ہے، جس کی سمجھ میں یہ قرآن مجید، فرقان حمید نہیں آئے گا، اس کو کوئی نصیحت حاصل نہیں، کیونکہ ہم عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں۔ اس قرآن مجید، فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ آپ نے محبوب علیہ السلام کے قلب کا تجربہ نازل فرمایا، اور یہ وہ شان والی کتاب ہے کہ جس کی تعلیمات محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو اس کی تعلیمات دی اور اس کو سکھایا، اس کے احکام کو سکھایا کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی نازل کتاب میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ چونکہ وہ عربی لوگ تھے، عربی سمجھنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان میں قرآن مجید، فرقان حمید کو نازل فرمایا تاکہ ان کے لیے اس لغیر کتاب قرآن مجید، برہان رشید کو ان کے لیے پڑھنا بھی آسان ہو اور ان کے لیے سیکھنا بھی آسان ہے۔ اور وہ عربی ہونے کے باوجود بھی ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ وہ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس قدر وہ شان اور عظمت والے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس لغیر کتاب قرآن مجید، فرقان حمید کو سیکھا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو انہوں نے اس کی تعلیم کو سیکھا کہ اللہ ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لغیر کتاب میں ہمارے ساتھ کیا کتاب فرما رہا ہے، کیا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ آج ہم قرآن مجید، فرقان حمید کو نازلہ پڑھ لینا ہی کافی سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ سبب ہے پڑھنے کا، ایک حرف کے بدلے اس قرآن مجید کو پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے سے، اس کو پڑھنے سے اللہ نے اس کتاب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اس کتاب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے
10 نیکیاں عطا۔ یہ وہ غائب کتاب ہے، وہ شان والی کتاب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، یہ اس غائب کتاب قرآن مجید کی شان کہ اس کو اوپر سے دیکھ کر ناظرہ پڑھنا، ناظرہ پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ لیکن ناظرہ پڑھنے کے ساتھ ہمیں اس کتاب کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی اس غائب کتاب میں ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ ناظرہ پڑھیں گے ثواب تو مل جائے گا، اللہ ثواب دے گا اس کا پڑھنے کا۔ اگر کسی کو نہ بھی پڑھنا آتا ہو تو ویسے اس کی زیارت کرتا رہے تو اللہ اس کو زیارت کا بھی ثواب عطا۔ اس کتاب کی شان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کتاب کی تعلیمات کو سمجھنے کا حکم ہے، پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کا، سیکھنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن حمید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبے کے اندر چند کلمات تلاوت کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن ترتیلا، کہ یہ جو غائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کو کس طریقے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اللہ ہمیں پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ جو کتاب میں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمائی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹھہر کر پڑھا۔ پڑھنے سے مراد ٹھہر کر کیوں پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ بندہ تو پڑھ سکتا ہے، ویسے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے یہ محفوظ فرما دیا کہ اس کتاب کو تم نے پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے تو ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کیوں ٹھہر کر پڑھنا ہے؟ اس لیے ٹھہر کے پڑھنا ہے تاکہ تمہیں اس کی سمجھ آ جائے، اس کو سیکھ سکو، اس کی تعلیمات کو سیکھ سکو۔ جب اس کو ٹھہر کر پڑھو گے تو پھر تمہیں ہر لفظ کا ترجمہ بھی پتہ چلے گا، ہر لفظ کا معنی کا بھی پتہ چلے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ اسی لیے اعلان فرما رہا ہے کہ اس کو ٹھہر کے پڑھا کرو تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، اس کو سمجھ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نازل ہونے کا مقصد، اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام اس کتاب کو سکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور قیامت تک کے لوگوں اللہ یہ اپنے غائب کتاب میں فرما رہا ہے کہ اس کو جب بھی ہم نے پڑھنا ہے تو اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنا ہے، خوب ٹھہر کے پڑھنا ہے کہ اللہ اپنی غائب کتاب میں کیا تو قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ صحابہ بھی عربی کو جانتے تھے، محبوب کریم علیہ السلام کی زبان بھی عربی تھی، حضور کے صحابہ کی زبان بھی عربی تھی، قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی تعلیمات کو سیکھ
پڑھتے تھے ہی جو بھی وحی آتی تھی وہ لکھ لیا جاتا تھا. محبوب کریم علیہ السلام کے قلب ازہر پر نازل ہوتا رہا یہ قرآن، اور محبوب کریم علیہ السلام پھر اپنے غلاموں کو اس کی تعلیمات سکھاتے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام کی جتنی بھی احادیث ہیں ہمیں سماعے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کو اکیلے ہم نہیں سیکھ سکتے، اس کے صرف ترجمے سے ہم نہیں سیکھ سکتے. اس کے سیکھنے کے لیے محبوب کریم علیہ السلام کی احادیث کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے کہ جو اللہ نے نماز کا حکم ہمیں دیا ہے، جو روزے کا حکم دیا ہے، جو زکات کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، تو وہ سارے احکامات کی تفسیر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ہم اس قرآن کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب ازہر پر جو یہ لالائے کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کے اندر اللہ نے ہر چیز کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے یا کل شیء، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر میں نے ہر چیز کا ذکر کیا. اس لائق کتاب کے اندر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر فرما دیا. اب ہمیں اس کتاب کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا جب ہم اس کتاب کو سیکھیں گے، جب ہمیں اس کے ترجمے کا پتہ ہوگا، جب آیات کے شامل ہونے کا پتہ ہوگا، جب اس قرآن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ قرآن کی آیت ہے کس موقع پر نازل فرمائی اور اس کا شان معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ ہمیں ساری تعلیمات اسی وقت سمجھ آئے گی جب ہم قرآن کو سیکھیں. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اتنا پیارا ارشاد فرمایا، خیر من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے پھر آگے دوسروں کو سکھاتا ہے. یہ شان ہے اس کتاب کی کہ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے پھر آگے دوسروں کو سکھاتا ہے. تو ہمیں پڑھنے کا ثواب تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہی، لیکن ہمیں اس کتاب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے ترجمے کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا فرما رہا ہے؟ سادہ پڑھ لینے سے اللہ ثواب عطا فرما ہی دے، لیکن جو اصل مقصد ہے اس کتاب کا، ورتل القرآن ترتیلا کا جو اصل مقصد ہے وہ اس کتاب کو سیکھنے کا ہوگا. صحابہ تو عربی جانتے تھے، عربی کتاب میں نازل ہوئی ہے، عربی کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جلیل القدر صحابہ انہوں نے اس کتاب کو سیکھا، اس کی تعلیم کو سیکھا، اس کی صورتوں کو سیکھا. اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھ لیا وہ بہت بڑا عالم ہے. یہ اس کی تعلیمات ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی شان والے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لونا نبی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر فاروق کو نبوت ہوتا. لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد قیامت تک نبی کوئی میں آخری اس شان کے معنی کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذاتی اور حضور کے خلیفہ امام دوسرے
اتنی شان کے مالک کہ وہ ساری خصوصیتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو بناتا، لیکن اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری. اتنی شان کے مالک ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ، پورا قرآن نے سورہ بقرہ جو ہے اس کو سیکھنے میں 12 سال لگا. 12 سال کا یہ حالانکہ عمر بھی جانتے تھے عربی کے اندر ہی نازل ہوئی، تو جس زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی زبان بھی ان کی وہی تھی، لیکن صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کو سیکھنا بھی ضروری. اس کتاب کو، اس قرآن کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ضروری ہے، اس کی تعلیمات کو سیکھنا بھی ضروری ہے. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی ہے. 114 سورتیں ہیں، یہ دوسری سورت ہے اور سب سے طویل ترین سورت ہے یہ قرآن مجید، قرآن حمید، سورہ بقرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 12 سال میں اس میں سیکھا اور آپ کے بیٹے انہوں نے اسی سورہ بقرہ کو انہوں نے 8 سال کے عرصے میں سیکھا سورہ بقرہ کو. تو وہ پڑھتے تھے اس کو، اس کی تلاوت بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے. آج ہمیں ضرورت ہے اس کتاب کو سیکھنے کی، اس قرآن کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہم بے راہی کا شکار اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ جیسے میں نے آغاز میں پڑھا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، وہ تو حضور کے غلام تھے، اس قرآن پر عمل پیرا تھے. پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی، لوگ ان کا نام لیتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے اس قرآن اسلام کی برکت کی وجہ سے. آج اتنی تعداد مسلمانوں کے ہونے کے باوجود بھی وجہ یہی ہے کہ ہم کار ہوئے کار کے ہوئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن الماریوں کی زینت بن کر رہ گیا، اس کو پڑھنا ہم دوبارہ نہیں کرتے، جس جگہ پر پڑھا ہے وہاں پر ہی پڑھا ہے. آج اس قرآن کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی تعلیمات کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سیکھیں تو ہمیں، میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بندہ پائے جائے نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے اس کو شفا بنا دیا. تو جو شفا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جو شفا اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، ہم شفا کو چھوڑ کر بار بار دوسروں کی طرف بھاگ رہے ہیں، دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، ان سے شفا لینے کی حاصل کر رہے ہیں. تو دوسروں سے شفا نہیں مل سکتی، شفا مل سکتی ہے تو محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر نازل ہونے والی کتاب قرآن سے مل سکتی. جس کو اللہ نے شفا بنا حضور کے تو غلام وہ تھے، میرے پاس تھے کہ جو کہتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کو بھی ہو جائے تو وہ میں بھی اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اسی کو اس قرآن سے تلاش کروں. یہ اس کا کتاب کا اس قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا ضروری ہے. آج
آج ہم نے اس قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا، ہم نے شفا کو چھوڑ دیا۔ جب شفا کو چھوڑ دیا ہے تو پھر گھر میں بیماریاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ گھر میں نوبتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا؟ گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا آئے گا؟ گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ باپ عزت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ بھائی بہن ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے تو اور کیا ہوگا؟ وجہ یہی ہے ہم خار ہوئے تار کے دوران ہم نے اس قرآن کی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تو فرماتا ہے میں نے اس میں ہر چیز کا ذکر فرما دیا۔ جب یاد لے کل شيء، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اس کتاب سے باہر یہ پڑھنے والے کی لگی کہ وہ اس پر کس قدر عمل پیرا ہو، کس قدر اس سے شفا حاصل کرتا ہے، کس قدر اس کو سیکھتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے غلام جو تھے وہ عربی جاننے والے تھے، وہ پتہ تھا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے نے 8 سال میں سورہ بقرہ کو سیکھا اور حضرت عمر فاروق نے 12 سال میں سورہ بقرہ کو سیکھا۔ تو آج ہم ایک آیت پڑھنی ہو تو بڑا مشکل ہمیں لگتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ میں قرآن جو صحابہ کرام علیہ السلام کی عظمت کا جنہوں نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے اتنا عرصہ لگا، اسی لیے تو مدد کے زمانے میں آج ہم شفا کو چھوڑ کر، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس کتاب کو نازل فرمایا تھا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا۔ تو اگر آج لوگ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس میں لوگوں کی غلطی ہے۔ رب نے تو یہ لانا کتاب اسی لیے نازل فرمائی تھی، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا بھی اچھی بنا لے، اپنی قبر بھی اچھی اور آخر بھی اچھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی سمجھ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رسوئی نجی قرآن کی شفا ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مبارک ہو گئے۔